میں غالباً کسی قربان گاہ میں تھا۔ میں جس چبوترے پر بندھا پڑا تھا اس پر جا بجا انسانی خون کے دھبے لگ چکے تھے۔ شمع دھیرے سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، جانتے ہو ڈاکٹر، آج تمہاری موت میرے شہباز کو زندہ کر دے گی۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ منتروں کا دور ختم ہوا تو بی اماں نے مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور آنکھیں بند کر لیں اور بولی، اے بدی کی دیوی، شیطان علاکار، ظلمت کی ملکہ، ہماری مدد کر، اس نوجوان کو زندہ کر، زندہ کر، زندہ کر۔ اچانک میں نے دیکھا کہ شمع کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی اور وہ تلوار لیے میری جانب بڑھ رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا۔ میرا نام کلیم ہے۔ 10 سال قبل میڈیکل ڈاکٹر کی ڈگری ملی تھی۔ پریکٹس شروع کر دی اور مکمل ڈاکٹر تسلیم کر لیا گیا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے ایک غریب گھرانے کے نوجوان کو کیا کیا جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اگر اس جدوجہد کا احوال میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا تو شاید آپ کہانی سننا ہی بند کر دیں گے، لیکن عزم و حوصلہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ میرے والد صاحب با ہمت تھے، تھکے نہیں۔ انہیں تھکن جب ہوئی جب انہوں نے میڈیکل کی ڈگری میرے ہاتھوں میں دیکھی اور آرام کرنے قبر میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ماں باپ کی موت کا صدمہ ہر اولاد کے لیے کسی پہاڑ سے کم نہیں ہوتا، لیکن قدرت ہر اولاد کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے دیتی ہے۔ ماں تو پہلے ہی گزر چکی تھی۔ والد کی موت نے جیسے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ بڑی تنگ دستی کے بعد کچھ رقم پس انداز کر کے ایک درمیانے طبقے کے علاقے میں ایک جگہ کرائے پر حاصل کی اور کلینک قائم کر لیا۔ درمیانے درجے کے علاقے میں کلینک قائم کرنا زیادہ مشکل کام نہیں۔ وہاں زیادہ ڈیکوریشن کی ضرورت تو ہوتی نہیں۔ درمیانے علاقے کے مریض 50 اور 60 والے ہوتے ہیں۔ درمیانے درجے کے لوگوں کا علاقہ تھا، اس لیے لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز نہ تھے۔ جلد ہی لوگوں میں سلام دعا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ کلینک میں مریضوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چونکہ غریب لوگ تھے اس لیے میری فیس نہایت کم اور مناسب تھی۔ جس جگہ میرا کلینک آباد تھا وہاں سے تھوڑی دوری پر ایک پرانا قلعہ تھا۔ کسی زمانے میں قلعہ انتہائی شان و شوکت سے اپنے اندر نہایت دبدبہ رکھتا تھا، لیکن اب کھنڈرات کے سوا کچھ نہ تھا۔ بستی میں قلعے کے متعلق انتہائی عجیب و غریب روایت مشہور تھی۔ کوئی کہتا تھا اس قلعے کے اندر ایک خفیہ مقام پر انتہائی پراسرار خزانہ ہے۔ اس خزانے کی حفاظت سانپ کر رہے ہیں۔ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے سانپ اسے ڈس لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی افواہیں اور بھی تھیں جو کہ مجھے مریضوں کی زبانی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے لوگوں سے بہت کچھ سنا، لیکن میری اپنی داستان تو ان سے الگ تھی۔ مجھے ترقی کرنی تھی، پیسہ کمانا تھا، شہر کے پوش علاقے میں اپنا کلینک قائم کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے ان داستانوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا۔ لوگ نہایت سادہ اور پرخلوص تھے۔ میں رات کو دیر تک بیٹھتا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اور بھی زیادہ بنا سکوں۔ اس روز موسم نہایت ابر آلود تھا۔ صبح سے ہلکی ہلکی بوندا باندی جو کہ وقفے وقفے سے سارا دن جاری تھی، اس لیے کلینک میں مریضوں کی تعداد نہایت کم تھی۔ پھر 5 بجتے بجتے موٹی موٹی بوندوں سے بارش شروع ہو چکی تھی اور کچھ دیر میں مزید تیز ہو گئی تھی۔ لوگ بارش کے پیش نظر گھروں میں دبک چکے تھے۔ صرف میں تھا جو کلینک میں بیٹھا بڑی بے چینی سے وقت کو گزرتا دیکھ رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں بور ہو کر کلینک سے باہر آ گیا اور کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ بارش برستی رہی، پھر اچانک رک گئی، لیکن موسم ابھی بھی ابر آلود تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بارش پھر شروع ہو گئی اور ایسی شروع ہوئی کہ میرے گھر واپس جانے کے سارے امکانات تقریباً بند ہو گئے۔ بارش برستی رہی۔ رات کے 8 بجے تھے۔ ابھی میں کلینک بند کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے۔ اندھیرے میں پانی کے اندر کسی کے چلنے کی آواز سے عجیب سا تاثر ابھر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی بارش میں کسی اجنبی کا آنا نہایت حیرت انگیز تھا۔ میں نے اس شخص کو غور سے دیکھا، وہ ایک معمر شخص تھا۔ بارش میں اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا نام جابر ہے۔ جی، کیا خدمت کروں میں آپ کی؟ میں نے کہا۔ صاحب، میری بچی بہت بیمار ہے، اسے آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ جابر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو کیا بیماری ہے اسے؟ یہ تو آپ ہی بتا سکیں گے اس کا معائنہ کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ میں نے اپنا بیگ تیار کیا
اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بارش تھم چکی تھی، ہوا بند تھی۔ جیسے ہی میں اس شخص کے ساتھ گلی کے کونے پر پہنچا، گلی کے نکڑ پر بیٹھا آوارہ کتا یکا یک بھونکنے لگا اور مسلسل بھونکتے ہی جا رہا تھا۔ دفعتاً ایک نہایت ہی عجیب بات ہوئی۔ جیسے ہی جابر نے کتے کی طرف دیکھا، کتا یوں خاموش ہو گیا جیسے کسی چلتی گاڑی کو بریک لگ گئے ہوں۔ کتا یک ٹک جابر کی جانب دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ اچانک کتا مڑا اور دوسری جانب بھاگ گیا۔ جابر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ جابر میرے قدم با قدم چلے جا رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ جابر بستی جانے کے بجائے پرانے قلعے کے کھنڈرات کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا جسے میں کوئی معنی نہ دے سکا۔ کیا تم بستی میں نہیں رہتے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم پرانے قلعے کے پاس رہتے ہیں، جابر نے خشک لہجے میں کہا۔ وہاں تو آصف رہتے ہیں، میں نے شک بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ڈاکٹر ہو کر ان باتوں کو مانتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بستی والے ہمیں پسند نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے آصف کی من گھڑت کہانی اڑائی ہے۔ جابر کے لہجے میں کافی اداسی تھی۔ پھر میں نے جابر سے بالکل نہیں پوچھا کہ وہ بات کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہے۔ میں جابر کے ساتھ چلتا رہا۔ اب ہم دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جابر از خود گویا ہوا۔ ڈاکٹر بابو، ہم اپنی بچی سے بے حد پیار کرتے ہیں، وہ بہت عرصے سے بیمار ہے، بس اس کا علاج کر دیں۔ اللہ مالک ہے، شفا برحال اللہ کے اختیار میں ہے۔ ڈاکٹر تو وسیلہ ہوتا ہے، میں نے کہا۔ بالکل، وہ سر ہلا کر بولا۔ ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھی۔ میں جابر کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر قلعے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن جابر قلعے کے اندر داخل ہونے کے بجائے اس کے دائیں سمت چل پڑا۔ دیوار کے ساتھ کچھ مکانات تھے، لیکن جابر ان مکانات کے سامنے نہیں رکا، بلکہ ان میں سے آگے چل کر ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ مکان باہر سے دیکھنے میں نہایت خستہ حال معلوم ہوتا تھا، لیکن اندر داخل ہونے کے بعد یہ احساس بالکل ہی ذہن سے نکل گیا۔ سین عبور کر کے ہم کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کمرے تک پہنچنے کے لیے ہمیں دالان سے گزرنا پڑا تھا۔ خاصا کشادہ مکان تھا۔ میں بوڑھے کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں مریضہ تھی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن کھلا، کشادہ، ہوا کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ کمرے کے اندر دروازے کے ساتھ بائیں سمت ایک چارپائی پر سفید چادر اوڑھے کوئی لیٹا تھا۔ اس کے برابر درمیانی عمر کی ایک عورت بیٹھی تھی۔ عورت کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو لے آیا ہوں، جابر نے عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، عورت نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ قدرے توقف کے بعد عورت پھر گویا ہوئی۔ کاش تم پہلے ڈاکٹر کو لے آتے۔ کیا مطلب؟ جابر کے بجائے میں نے جواب دیا۔ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ پاگل ہے۔ ہاں میں پاگل ہوں، اور تم؟ وہ جابر کی طرف انگلی اٹھا کر بولی۔ بکواس مت کرو صابرہ، اور اندر چلی جاؤ، جابر نے نہایت غصے سے عورت کی طرف دیکھ کر کہا۔ جابر کی بات سن کر عورت سر جھکا کر اندر چلی گئی، لیکن اس نے جن نگاہوں سے مجھے دیکھا ان میں نہایت تڑپ تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ میری بچی کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان زمانی پراسرار گفتگو میں الجھا ہوا تھا، اور پھر میں نے آگے بڑھ کر سونے والی کے چہرے سے چادر ہٹائی تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ منظر ہی اتنا تابناک تھا جیسے کہ گویا میری آنکھیں روشن ہو گئی ہوں۔ سلگتا سا چہرہ، حد درجہ معصومیت، بند آنکھیں جن میں چھپی ہوئی کائنات کی خوبصورتی کا احساس، خشک ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند، سراہی دار گردن، بڑا ہی خوبصورت چہرہ تھا۔ ایسی خوبصورتی اور معصومیت جسے دیکھ کر جذبات میں ہیجان کے بجائے دل میں پانے کی جستجو کر بیٹھا۔ اس خوبصورت اور حسن پر کسی نے کیا خوب کہا، یہ چراغ بے نظیر ہے، یہ ستارہ بے زباں ہے، اب تو اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا کہاں ہے؟ میں اسے دیوانوں کی طرح دیکھتا رہ گیا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس کا باپ کیا سوچے گا۔ دفعتاً مجھے اپنا فرض یاد آ گیا۔ میں نے چونک کر اس کے خوبصورت اور بند پلکوں پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ کانپ کر رہ گیا۔ ایک عجیب تھر تھری میرے جسم میں دوڑ گئی۔ محبت کا احساس مجھے چھو کر گزر گیا۔ وہ دل فریب احساس جس سے میں ناآشنا تھا۔ اس کی پلکوں کو چیر کر اس کے تنفس کا اندازہ کیا، پھر اس کے بدن کا جائزہ لینے لگا۔ ایک جوان، رعنائیوں اور شباب سے بھرپور جسم میرے سامنے تھا۔ معائنے سے ایک بات ظاہر ہوئی تھی کہ تمام اعضاء ٹھیک طرح سے کام کر رہے تھے۔ دل کی دھڑکن، خون کی روانی، لیکن جسم ٹھنڈا تھا۔ تعجب ہے، میں زیر لب بڑبڑایا۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جابر نے کہا۔ ہاں، یہ اتنی سرد کیوں ہے؟ بارش سے تو آپ اور میں آئے ہیں، میں نے حیرت سے کہا۔ وہ جی مجھے پتا نہیں، جابر گڑبڑا گیا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جابر میرے سوال سے گھبرا گیا۔
وہ وجہ جانتا ہے۔ اسی اسنا میں لڑکی کی ماں کافی بنا کر لے آئی۔ کافی کی ایک چسکی نے سرد ہوتے جسم میں حرارت کا ایک نیا احساس پیدا کیا۔ کتنے عرصے سے بیمار ہے؟ میں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا۔ وہ جی کافی عرصہ ہو گیا، وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ان کا جسم سرد ہے، کیا یہی کیفیت رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ جی اس کا جسم تو چپ رہ کر اپنی زبان بند کر اور اندر جا۔ جابر کی بیوی کی بات مکمل ہونے تک جابر نے بات کاٹ کر اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ جابر کی بیوی نے اندر جاتے ہوئے نہایت معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں ان نظروں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا، جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہو۔ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ دوا دیں اور اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، وہ بولا۔ میرے معائنے کے مطابق لڑکی بالکل ٹھیک تھی، صرف کمزوری تھی اور جسم سرد تھا۔ بہرحال میں نے نسخہ تیار کیا، انجیکشن لگایا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ واپس جاتے ہوئے جابر نے چپکے سے میری جیب میں کچھ ڈال دیا۔ میں رات کی تاریکی میں قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ ذہن کے کسی گوشے میں خوف کا احساس نہ ہوا۔ گھر آ کر میں نے جیب ٹٹولا تو اس میں 1000 والے 2 نوٹ موجود تھے۔ یہ بڑی ہی حیرت انگیز بات تھی۔ 2000 مجھ جیسے ایک معمولی ڈاکٹر کے لیے بہت زیادہ تھے۔ رات میری اس قتال عالم قتال دل کے خواب دیکھتے گزر گئی۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ دلہن بنی اجلا عروسی میں جلوہ گر ہے۔ پوری رات اسی طرح کے خواب میں گزر گئی۔ کبھی نیند آتی، کبھی میں چونک کر اٹھ جاتا۔ دوسرے دن میں کلینک پہنچا۔ آج اتفاقاً کوئی مریض نہیں آیا۔ شام ہو گئی، تقریباً 7:10 ہوئے تھے کہ میں نے کلینک پر ایک برقع پوش خاتون کو دیکھا۔ وہ کوئی مریضہ تھی جو اپنا علاج کرانے کی نیت سے آئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ نقاب سے صرف 2 جھیل سی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ایک انتہائی سریلی آواز میری قوت سماعت سے ٹکرائی۔ آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ 20-22 سال کے درمیان ہوگی۔ جی آپ اندر آ چکی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری۔ وہ کلینک میں مریضوں والی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنا حال بیان کرے تاکہ میں دوا دوں۔ جی کیا بیماری ہے آپ کو؟ میں نے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ میں جی علاج نہیں کرانا چاہتی، اس نے جواب دیا۔ پھر آپ آئی کیوں ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے اپنا نقاب الٹ دیا۔ اس چاند صورت کو دیکھتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی، وہی صورت تھی جس سے میں محبت کر بیٹھا تھا۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ میرا کمپاؤنڈر کمرے میں داخل ہوا۔ فیروز کے اس طرح اندر آنے پر مجھے کافی جھنجھناہٹ ہوئی۔ فیروز کے آتے ہی اس نے واپس نقاب الٹ لیا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کچھ کہنے ہی والا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بوڑھا آیا ہے، ضد کر رہا ہے اندر آنے کی، کمپاؤنڈر نے جواب دیا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ میں اٹھ کر کمپاؤنڈر کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر خیال آیا کہ اس سے معذرت تو کر لوں۔ جیسے ہی میں واپس پلٹا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کہاں گئی؟ میں نے فیروز سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں تو کوئی نہ تھا، آپ اکیلے تھے تبھی میں اندر آ گیا تھا۔ آپ سے پوچھنے کے بوڑھے کو اندر بھیج دوں؟ پرانے قلعے کی روح نے آپ پر بھی اثر کر دیا ہے شاید، فیروز مسکرا کر بولا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجسم روپ میں میرے سامنے آ سکتی ہے۔ دل ماننے کو تیار نہ تھا، مگر یہ سچ تھا۔ کیا محبت کا احساس اتنا طاقتور ہو سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی نہیں تھی یا میرے احساسات نے اسے پیدا کر دیا تھا؟ دفعتاً میں نے بوڑھے جابر کو اندر آتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے اور وہ بڑے ہی احترام سے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ شمع کی حالت کافی بہتر ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے علاج سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے چلو، میں نے کہا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں مریضہ کے سامنے تھے۔ جابر کی بیوی آج بھی لڑکی کے پاس موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ جابر نے اسے تیز نظروں سے گھورا ہے، جس سے عورت کے چہرے پر تلخی کھل گئی اور وہ اٹھ گئی۔ آج لڑکی جاگ رہی تھی اور آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ آپ کیسی ہو؟ مطلب کیا محسوس کر رہی ہو؟ میں نے کہا۔ اچھی ہوں، میرے کانوں میں شیرینی سی گھل گئی۔ میں نے جلدی اس کو چیک کیا۔ آج اس کے جسم میں کافی حرارت موجود تھی، مطلب اس کا جسم قدرے گرم تھا۔ میں نے جلد از جلد اس کو دوا دی، انجیکشن لگایا اور تسلی کے کلمات بول کر بوڑھے کے ساتھ واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ باہر آ کر جابر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر مجھے کچھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ 2000 روپے تھے۔ جابر تم کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، ہم تو بس طلبگار ہیں۔ کس چیز کے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر اگر شمع ٹھیک ہو گئی تو میں تمہاری زندگی بنا دوں گا، سمجھے، اور آگے سے یہ سوال مت کرنا۔ اس نے خشک لہجے میں میرے سوال کو کاٹ دیا۔ میں ڈاکٹر تھا، میرا کام مریض کو اچھی طرح دیکھنا تھا۔ مریض کے لواحقین کی مالی حیثیت کیا تھی کیا نہیں یہ جاننا میرا کام نہیں۔ میرے لیے مریض کی اہمیت تھی، اس کی حیثیت نہیں۔ جابر کی بات سن کر دل و دماغ میں تلخی تو کھل گئی، لیکن شمع کے بارے میں سوچ کر سب تلخی شیرینی کی صورت میں بدل گئی۔ سو اس کا یہ کہنا کہ وہ میری زندگی بنا دے گا
تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ کاش شمع میری شریک حیات بن سکتی۔ میں کافی دیر جابر اور شمع کے بارے میں سوچتا رہا۔ نہ جانے کیوں جابر اتنی حیثیت رکھنے کے باوجود اس علاقے میں رہتا ہے۔ میں یہ سب کچھ سوچتا رہا اور میرا ذہن الجھتا رہا۔ پھر اس کی بیوی کا پراسرار سا رویہ یاد آیا۔ تیسرے دن بھی جابر مجھے لینے آیا۔ آج جب میں اس کے ساتھ گھر پہنچا تو لڑکی کی حالت کافی بہتر تھی۔ وہ تکیے کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میرے پیشے کا تقاضا تھا کہ اپنے ہر مریض کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آؤں۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو شمع؟ میں مسکرا کر پوچھا۔ کیسی ہو شمع؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے منہ سے اپنا نام سن کر وہ چونک گئی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ اس کی مترنم سی آواز سن کر میرے کانوں میں جل ترنگ سی بج اٹھی۔ میں نے ہاتھ کی انگلی سے جابر کی طرف اشارہ کیا۔ جابر نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کا نام کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس نے پوچھا۔ سوال خاصا دلچسپ تھا۔ عموماً مریض ایسے سوال نہیں کیا کرتے۔ لڑکی کے سوال میں بے تکلفی کا عنصر تھا۔ کلیم گجر، میں نے مسکرا کر کہا۔ دودھ والے ہیں آپ؟ وہ مسکرائی۔ نہیں جی، یہ تو ہماری ذات ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ رہتے کہاں ہیں؟ یہاں سے کافی دور، میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اور بابا آپ کو کہاں سے ملے؟ تمہاری ہی بستی میں ایک چھوٹا سا کلینک ہے۔ اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ کیوں نہیں، پہلے سے تم کافی بہتر ہو۔ ایک آدھ دن میں بالکل تندرست ہو جاؤ گی، میں نے کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ میں نے جابر اور اس کی بیوی کی طرف دیکھا۔ ان دونوں ہی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے جن میں ندامت اور شرمندگی مجھے محسوس ہوئی۔ کیوں نہ ہوگا، میرے علاج میں کوئی کمی تو نہیں، اور مایوسی کی ضرورت نہیں۔ ہر مرض کا علاج اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، مگر میں ٹھیک ہونا نہیں چاہتی، وہ سرد لہجے میں بولی۔ کیوں؟ میں ہونکوں کی طرح ان تینوں کو دیکھنے لگا۔ دفعتاً مجھے اپنے کلینک والی شام یاد آ گئی جس میں اس لڑکی نے کہا تھا کہ میں اپنا علاج نہیں کرانا چاہتی، اور اس کی آمد کو میں اپنا تخیل اور وہم سمجھا تھا۔ کیا شمع واقعی کلینک میں تھی؟ اگر تھی تو کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اب یہ دونوں میاں بیوی مجھے کچھ پراسرار سے محسوس ہونے لگے تھے۔ کیا ان دونوں نے اپنی بیٹی پر کسی قسم کا ظلم روا رکھا تھا، یا پھر اسے قید کر رکھا تھا جو وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتی تھی؟ ہو سکتا ہے اپنے باپ کو دیکھ کر کلینک کے پیچھے والے دروازے سے نکل گئی ہو۔ اس وقت میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا اس بات پر۔ کیوں ٹھیک نہیں ہونا چاہتی؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ ان دونوں سے پوچھو، اس نے اپنے ماں باپ کی طرف اشارہ کر کے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے گہری سانس لی اور دونوں کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر دکھ ہی دکھ تھا۔ ایسا مت کہو بیٹی، جابر کی بیوی بولی۔ بیٹی مت کہو، شمع زہر خوند لہجے میں بولی۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے زخمی نظروں سے جابر کی طرف دیکھا اور چہرے پر دوپٹہ رکھ کر اندر بھاگ گئی۔ جابر پشیمانی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر میں جانتی ہوں کہ میرے ماں باپ میری صحت کے کس قدر خواہش مند ہیں۔ نہیں بیٹی ایسی مت کہو، ہم شرمندہ ہیں، بوڑھا نرم درد بھرے لہجے میں بولا۔ نہیں بابا، تم نے اپنا بھروسہ توڑ دیا ہے، تمہاری شرمندگی گیا وقت واپس نہیں لا سکتی۔ شمع تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم بہت ساری باتیں کریں گے، میں نے اسے انجیکشن لگاتے ہوئے کہا۔ جیسے میں انجیکشن لگا کر ہٹا تو اس نے میرے کان میں کہا، کل مجھے پرانے قلعے میں ملنا۔ جملہ نہایت ایستگی سے کہا گیا تھا۔ پرانا قلعہ اسیب زدہ مشہور تھا، کہا جاتا ہے کہ اس میں روحیں موجود ہیں اور وہ روحیں بھٹکی ہوئی ہیں، اور یوں بھی میں نے پرانے قلعے کو اس کے قرب و جوار سے دیکھ لیا تھا، لیکن شمع کا مجھے قلعے کے اندر بلانا مجھے نہایت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے پرانے قلعے سے منسلک تمام اسیبی روایت یاد آنے لگی تھی۔ انسان کتنا بھی لکھ پڑ جائے، ماڈرن ہو جائے، مگر اس کے اندر چھپا خوف، ضعیف الاعتقادی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بہرحال میں دوسرے دن 1 بجے قلعے کے اندر پہنچ گیا۔ قلعے کی اندرونی حالت دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ قلعہ جتنا بار سے شکستہ نظر آتا تھا، مجھے یقین تو نہ تھا کہ شمع بھی قلعے کے اندر آئے گی، کیونکہ وہ کافی بیمار تھی، بقول اس کے والدین کے وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شمع مجھے ایک بڑے سے پتھر کے سامنے کھڑی نظر آئی۔ اس وقت وہ بالکل کوئی پری نظر آ رہی تھی۔ ابھی میں اس کے سراپے میں کھویا ہوا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ حیرت ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جابر جو کہ میرا باپ ہے، اس کے لہجے میں نفرت گھلی ہوئی تھی۔ بہت بے شرم انسان ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونک کر بولا۔ میری بات سن کر شمع کے چہرے پر اداسی طاری ہو گئی۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ ڈاکٹر میں کیسی بیٹی ہوں جو اپنے باپ کو برا کہہ رہی ہوں؟ شمع نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں، میں نے سر ہلایا۔ اس کے حسین چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ وہ کافی دیر تک سوچ میں ڈوبی رہی۔ آج میں سب کچھ بتا دوں گی۔ میری بیماری میں ایک کہانی پوشیدہ ہے، قلعے کی کہانی، وہ بولی۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ قلعے کی ساری اسیبی کہانیاں میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آتے ہی ایک سرد لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ ہاتھ انتہائی سرد تھا۔ تم نے دوا نہیں لی؟ میں نے کہا۔ وہ جواب دینے کی بجائے قلعے کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ یہ بات کبھی میرے علم میں ہی نہ تھی کہ قلعے کے اندر بھی آبادی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مکانات چاروں طرف موجود تھے۔ ان مکانوں میں کہیں کہیں چہل پہل بھی تھی۔ اس کے علاوہ لوگ ادھر سے ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ یہ بات بڑی عجیب تھی۔
کہ اس قلعے میں رہائش پذیر آج تک کوئی آدمی میرے پاس مریض بن کر نہیں آیا تھا۔ شمع میرا ہاتھ پکڑے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ اس کا چہرہ نہایت ہی عجیب اور خوفناک تھا۔ گول مٹول سا چہرہ، چہرے پر گھنی داڑھی جس سے اس کے ہونٹ تک چھپ گئے تھے، چہرے پر عجیب سی زردی کھڑی ہوئی تھی، شعلوں کی طرح دہکتی آنکھیں بڑی بڑی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ وہ خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھورنے کا انداز انتہائی خوفناک اور ڈراؤنا تھا۔ اسے اس طرح گھورتے دیکھ کر میں کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کے ہونٹ حرکت میں آئے۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ شمع اس کے اور میرے بیچ میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ شمع کو دیکھ کر اس کے چہرے پر تحیر کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا دہانہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ میرے ساتھ ہے، شمع نے کہا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص سامنے سے ہٹ گیا اور شمع میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ یہ پاگل تھا، بیوی کی موت کے صدمے نے اسے ایسا کر دیا ہے۔ ہر اجنبی کو اپنی بیوی کا قاتل سمجھتا ہے، شمع نے مسکرا کر کہا۔ نہ جانے کیوں شمع کی بات مجھے بے وزن نظر آئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شمع کچھ چھپا رہی ہے۔ شمع کی شخصیت کا یہ دوسرا روپ ہے۔ نہ جانے میں کس قسم کے کھیل کا حصہ بن رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک چھوٹے سے مکان کے دروازے پر روک گئی۔ اس نے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی آواز ابھری۔ کون ہے؟ شمع، شمع نے جواب دیا۔ شمع کا نام سنتے ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر ایک بوڑھی عورت جس کی عمر کوئی 65 برس ہوگی، وہ معمولی لباس میں ملبوس تھی۔ آؤ بیٹے آؤ، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ شہباز کہاں ہے ماں جی؟ اپنے کمرے میں ہوگا، شاید سو رہا ہوگا، بوڑھی نے کہا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر کم روشنی والا بلب روشن تھا۔ کمرے کی مدھم سی ملگجی روشنی میں چارپائی پر کوئی سویا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شمع نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ وہ ایک خوبصورت سا نوجوان تھا، چہرے پر بھری بھری داڑھی۔ چہرے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ نوجوان انتہائی ٹھوس کردار کا مالک ہے۔ وہ نوجوان اس قدر گہری نیند میں تھا کہ چہرے سے چادر ہٹانے کے باوجود بھی نہ اٹھا۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر زندگی نظر نہیں آئی۔ تب شمع نے میری طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر اس کے جسم سے چادر ہٹا دی۔ دوسرے لمحے حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نوجوان کے دل کی جگہ پر بڑا سا سوراخ تھا جس سے خون نکل کر جم چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ یہ مر چکا ہے، شمع نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مگر کس نے مارا ہے اسے؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ جابر نے اس غریب کو مار دیا اور اس کی ماں سمجھتی ہے کہ یہ سو رہا ہے۔ اس کی سزا صرف اتنی تھی کہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے نہایت افسردگی سے کہا۔ جب اس نے یہ لفظ کہا تو اسی لمحے میری محبت کا محل زمین بوس ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ میرے جذبات سے بے خبر بولتی رہی اور یہ میرا دل جیسے کسی ریت کے گھروندے کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ شہباز اور میں بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ میں اس کی بچپن کی منگ تھی۔ ہمارے ننھے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، چنانچہ ہم بڑے ہوئے تو ایک دوسرے کو دل سے چاہا۔ شہباز کی مالی حالت ہم سے اچھی نہ تھی، البتہ جابر کی شہر میں کپڑے کی دکان تھی۔ مجھے گھر میں پڑھانے ایک ماسٹر جی آیا کرتے تھے، اسی وجہ سے میں نے خاصا پڑھ لکھ لیا۔ شہباز اور میری منگنی اس وقت ہوئی جب ہمارے پاس پیسہ نہ تھا۔ پیسہ آتے ہی بابا اپنا وعدہ بھول گیا، اس نے وہ رشتہ توڑ دیا اور ہمیں لے کر شہر آ گیا۔ میں روتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہاں سے شہر چلی آئی۔ شہر میں جس جگہ بابا نے مکان خریدا تھا وہ انتہائی امیر کبیر لوگوں کا محلہ تھا۔ بابا کی حیثیت بدل گئی لیکن میرے دل میں شہباز اسی طرح بسا تھا جیسے پہلے تھا۔ بابا خود دیہاتی تھے لیکن پیسے نے اس کی اوقات بھلا دی تھی۔ شہر میں ایک روز میری ملاقات بی اماں سے ہوئی۔ بی اماں علم و عمل نجوم میں ماہر تھی۔ بی اماں سے میری ملاقات سکینہ کے توسط سے ہوئی۔ سکینہ بھی اسی محلے میں صفائی اور بنگلوں میں جھاڑو دینے کا کام کرتی تھی۔ جب اس نے مجھے افسردہ دیکھا تو مجھے بی اماں سے ملنے کو کہا۔ وہ جس بستی میں رہا کرتی تھی بی اماں بھی اسی بستی میں کاروبار چلایا کرتی تھی۔ جب میں بی اماں کے ڈیرے پر پہنچی تو دیکھا کہ سائل اور عقیدت مندوں کا ایک ہجوم تھا۔ بی اماں کی عمر تقریباً 60-65 برس تھی۔ وہ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھی، سر پر سرخ رنگ سکول ربن بندھا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں لال رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو کہ زیرو پاور کے بلب سے خارج ہو رہی تھی۔ کمرے کے اندر سے نکلتا ہوا دھواں ماحول کو بڑا پراسرار بنا رہا تھا۔ دھوئیں کی نیم روشنی میں بی اماں کا چہرہ کافی پراسرار ہولناک لگ رہا تھا۔ بی اماں سر جھکائے لوگوں کے مسائل سنتی، پھر ہاتھ اوپر اٹھاتی تو ہاتھ سے برادے جیسی کوئی چیز جو کہ چمکیلی ہوتی سائل کے ہاتھ پر گرنے لگتی۔ اس برادے جیسی چیز کو سائل نہایت عقیدت سے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر الٹے پاؤں نکل جاتا۔ کافی دیر بعد جب میری باری آئی تو بی اماں کا جھکا ہوا سر اٹھ گیا۔ بی اماں کی آنکھیں دیکھ کر میں کانپ اٹھی، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔
وہ بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ بی اماں چند لمحوں تک مجھے گھورتی رہی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ان آنکھوں سے برقی لہریں نکل کر میرے وجود میں سما رہی ہیں۔ چلی جا، یہاں محبت کے ماروں کی دوا نہیں ہوتی، وہ جذباتی انداز میں چلائی۔ بی اماں کے اس طرح چلانے پر میں سہم گئی۔ مم میری مدد کرو، میں شہباز کے بغیر مر جاؤں گی، میں نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ اب تیری کوئی ضرورت نہیں، چاہے تو مر بھی جائے۔ بی اماں دیوانوں کی طرح اتنا ہنسی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مت رو، اور 2 دن بعد آنا میرے پاس، بی اماں نے سخت لہجے میں کہا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کو کہا۔ بی اماں نے 2 دن بعد بلایا تھا۔ چنانچہ جب میں واپس اپنے گھر شہباز کو موجود پایا، شہباز جابر بابا سے کوئی بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بابا چپ ہو گیا۔ بابا نے مجھے سختی سے اندر جانے کو کہا۔ میں اندر تو چلی گئی لیکن میرا دل باہر تھا۔ میں نے دیکھا کہ بابا انتہائی رعونت اور تکبر سے شہباز کو جھاڑ رہا تھا۔ شہباز کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ پھر میں نے شہباز کو شکستہ قدموں سے باہر جاتے دیکھا۔ شہباز کی اس قدر توہین دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا، میں آندھی اور طوفان کی طرح عقبی دروازے سے نکل کر سامنے پہنچی۔ شہباز نے مجھے دیکھا اور بھونچکا سا رہ گیا۔ میں تیزی سے اس کے گلے لاگی اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ پیوست کر دیے۔ شہباز نے مجھے ایستا سے ہٹایا اور دھیرے سے کہا، تمہارا بابا دیکھ لے گا۔ دیکھنے دو، میں نے شرمگی مسکراہٹ سے کہا۔ مجھے لے چلو شہباز اس دنیا سے دور جہاں محبت کے دشمن نہ ہوں۔ میں نم آنکھوں سے شہباز کی طرف دیکھ کر بولی۔ شمع، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ آؤ شہباز، چلیں اپنے گھر پرانے قلعے میں۔ شہباز کا ہاتھ پکڑا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے کب میں اور شہباز پرانے قلعے میں پہنچے۔ تم کو ایسا نہیں کرنا تھا، ماں باپ کی عزت روندنے سے پہلے سوچنا تھا، شہباز کی ماں بولی۔ ہم شادی کریں گے، پھر بابا کو شادی قبول کرنا پڑے گی۔ شہباز کی ماں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور انہیں نکاح کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی نکاح خاں آیا، میں نے دیکھا بابا جابر ہاتھ میں رائفل لیے نکاح خاں کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ بے غیرت، اپنے ماں باپ کی عزت کا تو پاس کرتی۔ بابا غصے سے چلایا، بابا میں نے محبت کی ہے، کوئی جرم نہیں، شرم کرو نیچ، آج میں تیرے عاشق کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر بابا نے رائفل لوڈ کر کے فائر کر دیا۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا ہٹا تو میرے سامنے شہباز کی لاش تھی اور بابا مجھے گھسیٹتا ہوا واپس شہر لے آیا۔ میری محبت کا خون ہو چکا تھا اور میں غصے میں، انتقام میں دیوانی ہو رہی تھی۔ اسی رات میں نے اپنے ماں باپ کو زہر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ جب سے میری روح بھٹک رہی ہے۔ میں نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا، تو کیا تم روح ہو؟ ہاں، میں ایک روح ہوں۔ جانتے ہو اس قلعے میں موجود سارے لوگ مر چکے ہیں۔ کیا؟ اتنا سننا تھا کہ میرے مساموں سے ٹھنڈا پسینہ ابل پڑا۔ تو گویا لوگوں کی باتیں درست تھیں، پرانے قلعے اور اس کے اطراف میں بدروحیں ہیں۔ جابر بھی ایک بھوت تھا اور اس کی بیوی بھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے قدم من بھر کے ہو گئے۔ میری ٹانگوں نے میرے جسم کا ساتھ دینے سے بالکل انکار کر دیا۔ تم بھاگ نہیں سکتے ڈاکٹر، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ شہباز کی موت کے بعد میں بی اماں سے دوبارہ ملی۔ بی اماں کے مشورے سے میں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا، خودکشی کی اور میری روح آزاد ہو۔ بی اماں نے مجھ سے کہا کہ میں 100 انسانی جانوں کی قربانی دوں تو شہباز زندہ ہو جائے گا۔ اس عمل کی یہ شرط تھی کہ عامل جس کی قید سے آزاد ہو کر یہ عمل کرے، جس کی میں قربانی دیتی جاؤں گی، اس کی روح میری غلام بنتی جائے گی۔ چنانچہ پہلی قربانی میں نے اپنے ماں باپ سے شروع کی اور پھر قلعے کے سارے لوگ میرے غلام بنتے گئے۔ اب تم آخری قربانی ہو، اس کے بعد شہباز اور میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ ہذیانی انداز میں ہنسنے لگی۔ بابا جابر میرے کہنے پر تمہیں لے کر آیا تھا تاکہ تم شکار بن سکو۔ دفعتاً پورے کمرے میں سیاہ رنگ کا دھواں پھیلنے لگا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ تیز گھنٹیوں کی آواز سے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ شمع نے چست لباس پہن رکھا، ہونٹوں پر انتہائی سرخ لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ وہ بالکل شعلہ نظر آ رہی تھی۔ میں ایک چبوترے پر بندھا پڑا تھا۔ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک دوسرے چبوترے پر شہباز کی لاش تھی۔ میرے بالکل سامنے بدوضع قدامت ایک مورتی تھی جو کالی تھی۔ اس کے بالکل سامنے قدیم زمانے کے چراغ روشن تھے، اگر موم بتی کا خوشبودار دھواں پورے حال میں پھیلا ہوا تھا، اور مورتی کے سامنے ایک انتہائی بوڑھی عورت سیاہ لبادے میں ملبوس، سر پر لال ربن باندھے بیٹھی تھی۔ وہ ضرور بی اماں ہی تھی جس نے شمع کو شرک کا راستہ دکھایا تھا۔ میں غالباً کسی قربان گاہ میں تھا۔ میں جس چبوترے پر بندھا پڑا تھا اس پر جا بجائے انسانی خون کے دھبے لگ چکے تھے۔ شمع دھیرے سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، جانتے ہو ڈاکٹر، آج تمہاری موت میرے شہباز کو زندہ کر دے گی۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ یہ بالی کا مندر ہے جہاں دیوی کے سامنے ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں
جو محبت میں ہار جاتے ہیں۔ تم نے دنیاوی محبت کے لیے ایمان کے راستے کو چھوڑ کر شرک کو چنا، مگر یاد رکھنا شکست ہمیشہ باطل کی ہوتی ہے۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ شمع کو جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ سنک کی آواز نے ماحول کو بالکل ہی بدل دیا۔ بی اماں نے 7 مرتبہ سنک بجایا اور منتر پڑھنے لگی۔ منتر پڑھنے کا عمل کوئی آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ منتروں کا دور ختم ہوا تو بی اماں نے مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور آنکھیں بند کر لیں اور بولی، اے بدی کی دیوی، شیطان علاکار، ظلمت کی ملکہ، ہماری مدد کر، اس نوجوان کو زندہ کر، زندہ کر، زندہ کر۔ اچانک میں نے دیکھا کہ شمع کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی اور وہ تلوار لیے میری جانب بڑھ رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا۔ میری پکار رہ گا نہ گئی، جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو سورت فلق اور سورت ناس کی تلاوت شروع کر دے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر سورت فلق اور سورت ناس کی تلاوت شروع کر دی کہ اچانک ایک چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے بو کھلا کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں نے دیکھا کہ بی اماں اور شمع کے جسموں میں آگ لگ چکی ہے اور شہباز کی لاش غائب ہے۔ پھر میں نے ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ مندر کے در و دیوار بری طرح ہل رہے تھے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا۔ مندر کی دیواریں گر رہی تھیں۔ مجھے زور کا چکر آیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے اتنا دیکھا کہ بی اماں اور شمع کے جسم راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک پارک کی بینچ پر لیٹا پایا۔ شاید میں پاگل ہو چکا تھا۔ مجھ پر دیوانگی طاری تھی۔ کئی ماہ تک یہ کیفیت طاری رہی۔ ہوش آیا تو چین و سکون ختم ہو چکا تھا۔ اس واقعے کو 15 سال بیت چکے ہیں۔ اب یہ سب خواب سا لگتا ہے۔ شمع کی یاد اب کسک بن چکی ہے۔ آج میں شہر کا مایہ ناز ڈاکٹر ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی اور یہ سمجھ لیا کہ